اللہ والو، ماہ رجب کا وہ مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا پہلا ہفتے کا مبارک دن مبارک ہو۔ دوستوں، آج آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا ماہ رجب کے پہلے ہفتے کے دن کا، کہ جس گھر میں بھی آج خدا کی قسم یہ چھوٹا سا وظیفہ یا لطیفوں کا، یہ رب کے لاڈلے ہفتے، لاڈلے مہینے کے لاڈلے ہفتے کا لاڈلا وظیفہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، یقین مانیے اللہ پاک خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسی ایسی جگہ سے پورا سال رزق اور دولت کے اسباب بناتا ہے کہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک آج مجھے واقعی میں کسی اللہ والے نے سچا وظیفہ بتایا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، اور ایسے دن ایسے موقع کا ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مارا، یہ وہی عمل ہے، یہ موقع ہے، آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نگاہ وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستو، میں آج پہلے ہفتے کا وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ رجب کے پہلے ہفتے والے دن، پھر اللہ پاک کی خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب انسان پر اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو، آج پہلے ہفتے کا مبارک ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل بتانے آ چکا ہوں۔ رجب کا مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے اگر تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، پھر اگلے سال آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا سال رجب کے پہلے ہفتے کے دن کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کب پہلا ہفتے کا دن آئے رجب کا، اور ہم اللہ کریم سے وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ دوستوں، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہے، جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ اللہ آپ کو آپ کی ہر حاجت کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پورا کر دے، آپ کو اپنی جناب عطا فرما دے، اللہ آپ کو خود مختار بنا دے، آپ کے کاروبار ہوں، آپ کا کبھی کسی کا آپ محتاج نہ ہونا پڑے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، کامیابی لے کر آ گیا ہے۔ آج پہلے ہفتے والے دن رجب کے یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ تو خدا را اب بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اجازت ہے میرے بھائیوں بہنوں، جس کو جو چاہے، جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیاب انسان بنا دیتا ہے، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے سے ہمیں تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے،
آپ کی تمام نظر بد جادو جنات کے خاتمے کو ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر پانی کا بسم اللہ پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم کے کونے کونے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بد نظری ختم ہو جاتی ہے، تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی علاج ایسی ہے، کوئی لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھ لیں تو پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں یہ پانی کڑوا لگے، سمجھ لیجئے کہ آپ پر بد نظر ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہے تو آپ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طریقے کو آپ سمجھے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ پر کوئی نظر بد نہیں ہے۔ دوستو، آج پہلے ہفتہ رجب کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی نصیب کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کے میرے بھائیوں، میری بہنوں دن پھر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پانی آپ لوگ جیسے ہی پیتے رہیں گے، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے جسم سے تمام بیماریاں، پریشانیاں ختم ہوتی رہیں گی، تمام مصیبتیں آسان ہوتی رہیں گی، کامیابیاں اس کے بعد قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق ساتھیوں، بھائیوں بہنوں صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی مشکلات زندگی سے اور اپنی زندگی سے مشکلات، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں رزق کی نہ تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دوستو آج پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں، بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج پہلے دن کی اس تسبیح، ہفتے والے دن، آج کے اس خاص ہفتے کو پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا، آج یکم یعنی کہ پہلے ہفتے کے دن رجب کے، یہ برکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دوستوں، اگر آپ نے پہلے ہفتے کو بھی ضائع کر دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پھر پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ، چند گھڑیاں نکال کر کی تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، پورے سال کی خوشیاں آپ کی قسمت میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، بڑا بدبخت، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو آج چند منٹ، چند سیکنڈ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے، آج جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آج آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، دوستوں بڑی توجہ سے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، بڑی محنت سے میں نے یہ وظیفہ نکالا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، چند منٹ، چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کیا آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اور آج یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج آپ کو وہ عمل بتانے کے لیے آیا ہوں جس سے میری بھی تمام پریشانیاں پوری ہوئیں، تمام مشکلات آسان ہوئیں، تمام حاجات پوری ہوئیں، جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لاکھوں پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، اگر خزانے مانگیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے خزانے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، آپ کے دن میرے بھائیوں بہنوں بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلا ہفتے کا دن ہے، نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کی شروعات میں پہلے ہفتے کے اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو انشاءاللہ پورا سال ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رات اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج ایسی
تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند سیکنڈ چند منٹ نکال کر وظیفہ پڑھتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے نجات چھڑوا لیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دنیا جہاں کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں پہلا ہفتے کا دن آ جائے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، رجب کا، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو آج لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس کامل وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں آج فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، نہ وقت کی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان میں ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن پہلے ہفتے کے دن یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت میں جانتا ہوں۔ آج تک اس عمل کو میں نے بتایا، جس نے پڑھا، جس نے حاجت کے لیے، جس کسی حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، آج کھل ڈھل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کا دن اور رات میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دیں گے انشاءاللہ۔ رحمت برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے فوراً جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال ساتھیوں، بھائیوں بہنوں گزر گئے، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں وظائف پڑھنے والے حاصل کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہو، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے، شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست، گھر سے بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آج رب کریم سے مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین کریں اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں مت گزارنا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج پہلے ہفتے کے دن، یعنی کہ آج رجب کے پہلے ہفتے کے دن، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستوں وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج پہلے ہفتے کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمت برکت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آج رجب کا پہلا ہفتہ کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا، بھر بھر کر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ دن مہینہ بہت خاص ہے، اور اس خاص عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو اس طریقے سے، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو، آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور یہ پانی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ لازمی کرنی ہے،
اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی میں ہمیشہ سے استغفار پڑھنے کی اپنی ہر ویڈیو میں تاکید کرتا ہوں، لازمی پہلا وظیفہ استغفار کا بتاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی گناہ آڑے ہوں جس کی وجہ سے وظیفے اثر نہ کرتے ہوں، تو آپ لوگوں کے پہلے وہ گناہ ختم ہو استغفار پہ، پھر آپ کے وہ وظیفے فوری طور پر اثر ہو جائیں گے۔ تو آپ کی توبہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگ استغفار کریں گے، انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود ہٹ جائیں گی، اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرما دیں گے۔ تو چلتے ہیں دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، ہو سکے تو عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو، آپ نے وظیفہ یہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے دوستو، اگر آپ آج پہلے ہفتے کی خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستو صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ دیں یا پھر اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں فوری طور پر شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی انشاءاللہ آپ کی دعا میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی مقصد آپ اپنا لکھنا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا، کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھیے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج ہفتے کے اس مبارک دن میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یاد ہو تو، جو آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف 3 بار، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لیں اور پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو، آپ لوگ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں؟ یہ عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں استغفار کا عمل۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی عمل اثر نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ لکھ لیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس کے اثر ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، ہم سے جس میں کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں کہ روزانہ پڑھیں، جتنا چاہیں جتنا زیادہ استغفار پڑھیں، اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ
41 ٹائم پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 41 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک بڑا ہی خاص پاورفل وظیفہ ہے، جو رب کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بننا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جس کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا لطیف کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 10 بار جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخر میں کیا کرنا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 10 بار، صرف اور صرف 10 بار یا لطیفو پڑھ کر دیکھ لیں۔ 10 بار یا لطیفو پڑھنے سے آپ کو خود بخود کامیابی کی طرف آپ لوگ چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کرنے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 10 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ والو، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 10 بار یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان نہیں چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ اخلاص کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان پر سورہ اخلاص نکل رہی ہو تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ اس خاص برکت والے ہفتے کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ اپنی تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، دکھیاری بہنوں، اپنی تمام پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کر لیتے ہیں۔ آپ کو وہ عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج اس خاص عمل کو ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو، پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا۔ اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ اخلاص، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت کوئی خاص حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب الکریم آپ کی
تمام کی تمام ساتھ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، بس اس مقاصد کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بے حد ضروری ہے، بہت خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے دو پیارے نام، صفاتی نام ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ ایک نام ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ہے یا رحیمو کا، دوسرا نام ہے یا کریمو کا۔ آپ نے یا رحیمو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحیمو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا کریمو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا، یا رحیمو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو چار بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا کریمو یا رحیمو دونوں کو ملا کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے، یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو، پہلے یا رحیمو پڑھیں گے پھر یا کریمو پڑھیں گے، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں پڑھنے والے کے لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے۔ اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے ایک سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ گئے۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو بندہ یا رحیمو یا کریمو کو ملا کر پڑھے گا، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے، وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھے۔ صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار پڑھتے ہی 33 ٹائم، یعنی کہ 30 اور 3 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کوشش کریں اور اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے، اور اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا آپ نے مانگنی ہے آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوستوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز، مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے، کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتا رہا ہوں دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ آپ کو ہوگا، دیکھنے کو اپنی آنکھوں سے ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستوں، اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کریں، اپنے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے رکھیے گا، دعا والی حالت میں رکھیے گا، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا جو تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی ماں اس کی بات مانتی ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستوں، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے بھائیوں ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو جو بھی اللہ پاک کا نام پسند ہو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔